کے اندر تجھے عزت بھی مل گئی، تجھے پروٹوکول بھی مل گیا، یہاں پر اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا یہ اللہ تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، لہٰذا دنیا کے اندر تیری عزت ہو گئی، تجھے پروٹوکول مل گیا، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اس سوچ کے ساتھ اگر دین کا کام بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عاجزی مانگا کرو کہ یا اللہ میں اس قدر نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے عالم بنایا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے مجھ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا احمد بن حنبل کوڑے کیوں کھائے تھے؟ امام احمد بن حنبل کہنے لگے یا اللہ تیرے لیے کوڑے کھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ تو نے کوڑے میرے لیے کھائے تھے، آج میں بھی تمہیں ایک انعام دینے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جنت کے اندر پہنچنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، تو آج سے قبر سے میرا دیدار شروع کر اور قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اگر قرآن اور دین کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کریں۔ یہ قرآن آپ کو صرف دنیا کے اندر نہیں، قبر کے اندر اور اسی طرح حشر کے اندر کام آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، ادھر سے سر کی طرف سے سورۃ ملک کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے سورۃ حامیم سجدہ کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر پاؤں کی طرف سے اسی طرح قرآن مجید سورۃ واقعہ کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر سے قرآن مجید کا دوسرا حصہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور عذاب اسی طرح واپس چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے دنیا کے اندر مجھے یاد رکھا، آج میں یہاں پر تمہیں یاد رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ مجید یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، قیامت کے دن قرآن مجید کی جو شفاعت ہے وہ قبول کی جائے گی، قرآن مجید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، یا اللہ آج تو بھی اسے جنت عطا کر دے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور ایک کم 90 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ان آیات کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے۔ بعض جگہ پر یا ایھا الانسان ہے، وہ انسانوں سے خطاب ہے، اور ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت مبارکہ ہیں، ان کو بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا خطاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا